یہ سب سے بڑھ کر ہے کہ کائنات کے امام فرماتے ہیں عمر جس گلی سے تم گزر جاتے ہو اس سے شیطان نہیں گزرتا. دشمن اگر میرے آقا علیہ السلام کی زندگی میں بھی کسی مومن کی تیز داغ تلوار سے کانپتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور یہ احد کا موقع ہے، صحابہ شہید ہوئے، پریشانی کا عالم ہے، اور کفاران مکہ نے سمجھا ہم غالب آ گئے، اور اس نے آنا حکم کے نعرے لگائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا جواب دینے کے لیے جس شخص کو چنا، جانتے ہیں وہ کون تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کہاں جواب دو، اور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر جواب دیا اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی سب سے بلند ہے، اللہ کے لیے ساری عزتیں ہیں، اسی کے لیے ساری جلالتیں ہیں. یہ جو تمہارا دعویٰ ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے. اس آدمی کو جس کو چنا تھا کفر کو جواب دینے کے لیے، شاید یہ کوئی موقع تھا، شاید یہ کوئی خاص لمحہ تھا کہ میرے رب نے بھی اسی عمر کو عالم کفر کو جواب دینے کے لیے چن لیا. اور یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے جس میں روم والے شکست خوردہ ہوئے. بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے. 2-2 لاکھ، 1.5 لاکھ، 3-3 لاکھ کی فوج کے مقابلے میں عمر فاروق کے شاہ سوار 30,000، 20,000، 40,000، ادھر ہزاروں میں ادھر لاکھوں میں. پھر ایران اس دور کی سب سے بڑی حکومت، کس کی وجہ سے؟ اس کا نہ صرف طریق حکمرانی بدلا، نہ صرف حکمران بدلے، بلکہ پورے ایران میں اسلام کا پہرا لگایا ہے. کس کی وجہ سے؟ اسلام اپنی حدود حجاز سے باہر نکل کر بر اعظم ایشیا تک آتا ہے. کس کی وجہ سے؟ شام و دمشق فتح ہوتا ہے. یہ سارا علاقہ 22 سے 24 لاکھ مربع میل کا. اور پھر ایسے ہی نہیں ہے کہ صرف ملک بڑھایا، نظام نہیں دیا. نظام ایسا دیا جس نظام پر چل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسے نرم دل آدمی کی، رقیق القلب آدمی کی 12 سال حکمرانی کر جاتے ہیں. اور یہ سارا فیضان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کے تسلسل کا. اور حکومت کی حدیں کہاں جا پہنچی. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے، یہ 8 لاکھ مربع میل کا آج کی اس جدید دور دنیا میں یہ ملک ہے. اور جوتیوں میں ڈانٹ بڑھتی پھر رہی ہے، رات دن نئے نئے لیڈر پیدا ہو رہے ہیں. اور بھوک کا عالم یہ ہے کہ عالمی سروے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 35% لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، جن کی رات اس عالم میں آتی ہے کہ صبح شاید ہمیں روٹی ملے یا نہ ملے، جو رات اس عالم میں سوتے ہیں. اور یہ وہ ملک ہے جہاں پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے مہنگا علاج اس ملک میں ہوتا ہے. آج کی دنیا اتنے سارے وسائل کے ساتھ، اللہ اکبر. اس طرف جاؤں تو بہت تشویشناک، بہت تلخ حقائق ہیں. اور یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کہتے ہیں جیسے لوگ ویسے حکمران. یہ بات بھی درست ہے، لیکن کیا ان حکمرانوں نے جواب نہیں دینا؟
اللہ کو جواب دے دیں گے کہ ہماری رعایا بڑی کرپٹ تھی، اس لیے ہم نے چور بازاری لوٹ مار جو ہے وہ شروع کی تھی. اور دوسری طرف روشن کردار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو رات جاگ رہا ہے، راتوں کو گلیوں میں پھرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ کسی کی کوئی بات ایسی میری مجھے پتہ چلے کہ میں اس کا مسئلہ حل کر سکوں. یہ ارض مقدس فلسطین سے واپسی پہ ایک بڑھیا خاتون کا جھونپڑا نظر آیا. اس میں چلے گئے، وہ نابینا عورت، اس سے اس کا حال احوال پوچھا تو اس نے روتے ہوئے کہا اللہ عمر سے ضرور پوچھے گا کہ اس نے مجھ بڑھیا کا حال تک نہیں پوچھا. اللہ عمر سے ضرور پوچھے گا، اسے پتہ نہیں ہے اس کا حال پوچھنے والا عمر فاروق ہی ہے رضی اللہ تعالی. آنکھوں سے آنسو بہا ہے. اور جب اس سے اچھا سلوک کیا، اس نے دعائیں دی تو کہا اماں جانتی ہو تمہارا حال احوال کس نے پوچھا؟ کہا کون ہو؟ کہا یہ وہی عمر فاروق ہے جس کے تم شکوے کر رہی تھی. ایسا حکمران. اور آج اپنے محلوں سے نہیں نکلتے، باہر نکلے ہزاروں گھاس کی اور اس طرح سے موت سے ڈر رہے ہیں گویا مرنا ہی نہیں ہے. ایسے شہروں میں خون کا عالم طاری ہو جاتا ہے. اور وہ عمر فاروق کہ ایک سفیر آتا ہے. سفیر آیا، پوچھا تمہارا حاکم کہاں پر ہے؟ لوگوں نے کہا مسجد نبی کے صحن میں دیکھو، مسجد نبی کے صحن میں دیکھو. گیا، دیکھا وہ سائے میں سو رہے ہیں، زمین پر درہ پاس پڑا ہے اور اپنے ہی ہاتھ کا تکیہ بنا کر زمین پر لیٹے ہوئے. سفیر لفظ اٹھا اور کہتا کیا ہے؟ کہتا کیا ہے؟ عدلت یا عمر فنمتا، اے عمر تم نے عدل کیا اور اس قدر باکمال کیا کہ یہاں کوئی فتنہ نہیں ہے اور تو آرام سے سو رہا ہے. ایسا عدل، ایسا حکمران جس کے لیے 300 کنال کا گھر نہیں ہے، 500 کنال کا گھر نہیں ہے، جو انقلاب لے کر آیا کہ ایک عام آدمی اسے یہ فکر نہیں ہے کہ کوئی اس پر حملہ آور ہونے والا ہے. اسے یہ خوف نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے گا تو شاید قتل ہی ہو جائے. اسے یہ خوف نہیں ہے کہ وہ رات کو دروازہ کھلا چھوڑ دے گا تو چور گھس آئیں گے. اسے یہ فکر نہیں ہے کہ کوئی اس کے مال کو غصب کر لے گا. میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا ان قریب لوگ وہ زمانہ دیکھیں گے کہ حضرت موت صنع سے مکہ تک ایک اکیلی عورت زیورات سے لدی ہوئی حج کے لیے یا عمرے کے لیے آئے گی اور کوئی اس سے تعارف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. صحابی سوچتے ہیں یہ بنو تیم کے چور کہاں جائیں گے، یہ چور کہاں جائیں گے. خیال آیا اور پھر وہ زمانہ آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ کہ ایک عورت ہزاروں میل کا، سینکڑوں میل کا سفر اکیلے بھی طے کرے تو کوئی اس کی عزت و آبرو کی طرف ہاتھ اٹھانا تو کیا آنکھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں کرتا ہے. آج نکلو نا اپنے گھر سے باہر، تم بازار میں جاتے ہو اور بازار تک جتنی دیر تمہیں لگتی ہے گھر والے سولی پر لٹکتے رہتے ہیں، جانے واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. تم نوکری کرنے کے لیے جاتے ہو، کاروبار پہ جاتے ہو اور گھر والے 10 بار تمہاری خیریت دریافت کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تمہارے زخموں کا علاج جمہوریت کے پاس ہے؟ کیا خیال ہے؟ تمہیں کوئی ایسا لیڈر چاہیے جو انقلاب کے نام پر مرد و زن کو اکٹھا کرتا ہے اور کسی کنجر کو، گلوکار کو کہتا ہے کہ تم
اگرچہ وہ پیشہ ور ہے، لیکن اس سے ایک اور بات بھی کہ بھوک کا عالم یہ ہے کہ لوگوں نے اس پیشے کو عزت والا پیشہ سمجھ لیا ہے، اور حکمران ہے موج میں اور ایک دوسرے سے اقتدار کی دوڑ میں، اور یہاں ایک نے اپنی اولاد کو قائد بھجوا دیا قید سے چھڑا کر معاہدہ کر کے، دوسرے NRO لے کر بیٹھے ہیں، تیسرے معافی مانگ کر باہر چلے گئے تھے، سب کے سب ایک جیسے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ مجرم ہیں تو کوئی عدل نہیں کرتا، اور اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تب بھی کوئی عدل کرنے والا نہیں ہے، عدل سے خالی معاشرہ، ظلم پر مبنی۔ اور ادھر دیکھیے عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے،